الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سامعین محترم حاضرین مجلس موالیان حیدر کرار آزاداران شہدائے کربلا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ مبارکہ شورى میں آل پیغمبر کی مودت کو، قرابت داران رسول کی محبت کو اجر رسالت کے طور پہ طلب فرمایا ہے. محبت کی قدر و قیمت معرفت کے ساتھ ہے. محبت بھی ہو اور اہل بیت رسول کی معرفت بھی ہو، اور یہ مودت و محبت جس دین کی اجرت قرار پائی ہے، اس دین کا آغاز معرفت پروردگار. نہج البلاغہ میں جناب امیر کے جملے اول الدین معرفتہ، آغاز دین، ابتداء دین، اول دین وہ ہے معرفت پروردگار. اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے ان ہستیوں کو خلق فرمایا جن کی مودت کو واجب قرار دے.
توجہ فرمائیے، جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا انہیں ہی اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ اگر دنیا محمد والے محمد کو پہچان لے گی تو خدا پہچانا جائے گا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک منزل پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، یا بنی الکرام، جن لفظوں سے خطاب کیا ہے نا سید الشہداء نے، بڑے خوبصورت لفظ ہیں۔ فرمایا، یا بنی الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا، اے شریف زادو، اللہ نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، بندے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب پہچان لیں گے اللہ کو تو پھر اس کی عبادت بھی کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، اور جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جی، جو خدا کے سامنے سر جھکانا جانتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اور جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ ہر کسی کے سامنے سر جھکاتا۔ جی، اقبال نے بھی کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ۔ توجہ فرمائیے میرے محترم سامعین، عقیدہ توحید کا ایک روحانی اور نفسیاتی جو عظیم پہلو ہے وہ یہ ہے، جناب یوسف کا تذکرہ پڑھیے قرآن مجید میں، جب جناب یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا اور باقی جو جناب یوسف کے ساتھ قیدی تھے، جناب یوسف نے ان کے سامنے توحید پر ایک خوبصورت استدلال فرمایا۔ جناب یوسف نے فرمایا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ توجہ کیجیے، انسان کسی ایک کا غلام ہو وہ اچھا ہے یا متعدد لوگوں کا غلام اچھا ہے؟ توجہ کیجیے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ میرے محترم جناب یوسف نے استدلال کیا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق رب بہتر ہیں یا ایک رب؟ کیوں نہ انسان ایک کا جو واحد ہے جو قہار ہے انسان اس کا بندہ بن جائے؟ یقیناً ایک کی غلامی ہزاروں کی غلامی سے بہتر ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ ہر کسی کے سامنے جھکاتا ہے، اور جو خدا کے سامنے جھکاتا ہے وہ کہتا ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، اسرائیل پہ بھی لعنت، امریکہ پہ بھی لعنت۔ اور جو خدا کے سامنے جھکانا نہیں جانتا وہ ہر کسی کے سامنے کاسہ گدائی پھیلاتا ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ ہے توحید کا فلسفہ۔ جو خدا کے سامنے جھکنا جانتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اور شب عاشور امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، اللہ نے، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ بندے رب کو پہچانے، جب پہچان لیں گے تو پھر عبادت کریں گے، اور جب عبادت کریں گے تو پھر غیر کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا ہے۔ یہ غور فرمائیے امام کے جملوں، عبادت کون کرے گا؟ جب اللہ کو پہچانے گا، جس رب کی معرفت ہو جائے گی پھر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ اب غور فرمانا،
قرآن کہتا ہے تم جب سارے اس دنیا میں آتے ہو جاہل آتے ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے جاہل پیدا ہوتا ہے، تم کسی چیز کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن محمد وآل محمد یہ 14 ہستیاں ایسی ہیں، کسی معصوم کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھ لو، ہر معصوم جب دنیا میں آیا ہے اس نے جو پہلا کام کیا ہے وہ سجدہ خالق ادا کیا۔ ہر معصوم جب پیدا ہوا ہے سب سے پہلے سجدہ خالق ادا کیا ہے۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ اذا عرفوہ عبدوہ، اللہ کی عبادت وہ کرے گا جو خدا کو پہچانے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا ساری کائنات میں معرفت پیدا ہوتی ہے، محمد والے محمد معرفت رب لے کے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہر معصوم دنیا میں آ کے پہلا کام سجدہ خالق ادا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جاہل پیدا نہیں ہوتے، وہ صاحب علم و معرفت پیدا ہوتے ہیں۔ اور قبلہ یہ دنیا تو پھر دنیا ہے، وہ ہستیاں جب اللہ نے ان ہستیوں کے انوار کو خلق کیا تھا، ان ہستیوں کے انوار بھی عبادت خدا کرتے تھے۔ اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے فرائض السمتین، صاحب فرائض السمتین یہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جناب آدم کے مجسمے میں جب روح داخل کی، کل بھی ذکر ہو چکا تھوڑا سا، جب روح ڈالی نا آدم کے مجسمے میں، آدم دیکھنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گئے، ایک کامل انسان جب بن گیا تو جناب آدم نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا، یا رب حل خلقت احدا قبلی من طین، پروردگار کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میرا معبود کیا مجھ سے پہلے بھی کسی کو تو نے مٹی سے خلق کیا ہے؟ آواز پروردگار ہے آدم تو اس سے پہلے میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے لیکن مٹی سے نہیں، میں نے ایک مخلوق ضرور خلق کی ہے مٹی سے نہیں، نور عظمت سے خلق کیا، نور عظمت سے خلق کیا۔ آدم عرض کرتے ہیں پروردگار اس نور کی زیارت، اس مخلوق کی زیارت تو کروا اور تعارف تو کروا۔ صاحب فرائض السمتین لکھتے ہیں آواز آئی آدم جانب عرش نگاہ کر، جناب آدم نے جانب عرش دیکھا، رآ خمسۃ انوار رکعا و سجدا، آدم نے کیا دیکھا؟ عرش کے 5 نور تھے جو رکوع و سجود میں مشغول تھے، 5 نور تھے جو رکوع و سجود میں مشغول تھے۔ میرا اللہ ان ہستیوں کا تعارف کیا ہے؟ آواز پروردگار آئی، ان کا تعارف یہ ہے کہ لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء۔ آدم اگر میں ان 5 انوار کو خلق نہ کرتا، نہ جنت ہوتی، نہ دوزخ، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان، ولولاہم لما خلقتک، آدم اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اگر میں ان ہستیوں کو خلق نہ کرتا میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ فَإِذَا لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ، آدم جب بھی میری بارگاہ میں کوئی حاجت پیش کرنا ہو فَتَوَسَّلْ بِهَؤُلَاءِ الْخَمْسَ، وسیلہ ان 5 کو بنا، وسیلہ ان 5 ہستیوں کو بنانا۔ میں کسی کو حاجت کو پورا کروں گا تو ان کے صدقے میں، کسی کا سوال مستجاب ہوگا تو ان کے صدقے میں، اور آدم میں کسی کو جنت عطا کروں گا تو ان کی محبت کے نتیجے میں۔ اور یاد رکھ آدم اگر قیامت کے دن کوئی بندہ ایسا آ گیا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بغض ہوا ان ہستیوں کا، فَأُدْخِلْهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي، میں جہنم میں ڈال دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ نام بھی علی رکھا، انا فاطر السماوات وہذہ فاطمہ، میں فاطر السماوات ہوں، اس نور کا نام فاطمہ، انا المحسن وہذا الحسن، میں محسن ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس نور کا نام حسن رکھا، وَأَنَا قَدِيمُ الْإِحْسَانِ وَهَذَا الْحُسَيْنِ،
میں قدیم الاحسان ہوں، اپنے احسان سے مشتق کر کے اس نور کا نام حسین رکھا۔ جی یہ متن روایت میں نے عرض کر دیا، رب کعبہ کی قسم، علی کی عظمت اپنے مقام پہ، مولا امیر کے سوا باقی جو نام ہیں مشتق من ہو اور مشتق میں فرق ہے۔ مشتق من ہو اور مشتق میں، وہ محمود یہ محمد، وہ فاطر یہ فاطمہ، وہ محسن یہ حسن، وہ قدیم الاحسان یہ حسین، لیکن عظمت نام علی یہ ہے کہ وہ مشتق من ہو بھی علی ہے اور مشتق ہونے والا نام بھی علی ہے، وہ بنانے والا علی، یہ بننے والا علی۔ وہ معبود علی ہے، یہ عابد علی ہے، وہ مسجود علی ہے، یہ ساجد علی ہے۔ توجہ فرما رہے میرے محترم سامعین، بات لمبی ہوگی۔ معرفت، یہ معرفت تھی ان ہستیوں کی، عالم ارواح یا عالم انوار عالم تکلیف نہیں ہے۔ شریعت کا مکلف انسان اس دنیا میں آ کے ہے، اس کے بھی شریعت نے شرائط بیان کیے ہیں، لیکن عالم ارواح یا عالم انوار وہ عالم تکلیف نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں پینتن پاک کی صورت میں ایسے کامل ہادی عطا فرمائے ہیں جو عالم انوار میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو عالم انوار میں بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ پھر جملے سنو، کیا فرمایا سید الشہداء نے، اے شریف زادو، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں، اور جب پہچان لیں گے تو عبادت کریں گے اپنی معرفت کو بلند کر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی عبادت خدا میں پیچھے نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معرفت پروردگار نہیں۔ غور کیجئے اس بات کو۔ مولا علی سید الانبیاء، امام زین العابدین، تمام آئمہ، جی ہزار ہزار رکعت نماز یومیہ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عبادت تو نتیجہ معرفت ہے۔ کوئی ہستی ہے جس کی معرفت مصطفیٰ ہو، مرتضیٰ ہو، حسن مجتبیٰ ہو، سید الشہداء و فاطمہ زہرا کی معرفت کو پہنچے؟ اور عبادت ہوتا ہے نتیجہ معرفت۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جس کی جتنی معرفت بلند ہوگی اس کی منزل عبادت اتنی بلند ہوگی۔ جس کی معرفت جتنی بلند ہوگی اس کی منزل عبادت بھی اتنی۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ سید الانبیاء رات کو جب دیر تک کھڑے عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے، میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ، آپ روز جزا کے مالک ہیں، جنت آپ کی، کوثر آپ کا، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکاتے ہیں عبادت خدا میں؟ سید الانبیاء نے فرمایا، شاہ الا اکون عبدا شکورا، کیا تو نہیں چاہتی میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ یہ ہے معرفت پروردگار، کیا تو نہیں چاہتی میں اللہ کا شاکر بندہ بن جاؤں؟ اب مولا امیر کا جملہ سنیے نہج البلاغہ میں، میرے مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو لم یتوعد اللہ علی معصیتہ النار لکان یجب اللہ یوسع شکرا لنعمہ۔ علی فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنی نافرمانی پر جہنم سے نہ بھی ڈرایا ہوتا، اگر اللہ نے اپنی نافرمانی پر جہنم کا وعدہ نہ بھی کیا ہوتا، پھر بھی واجب تھا اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ کیوں؟ اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور نہ ہو جہنم، پھر بھی اس کی نافرمانی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اس کی معصیت جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی نعمتوں کے شکرانے کے طور جتنی۔ اور میرے محترم سامعین یاد رکھیے، عمل میں وزن ہے معرفت کے ساتھ۔ جتنی معرفت بلند اتنا عمل بلند، اتنا عمل وزنی۔ اللہ ہر عظمت علی۔ جی ایک محاورہ، خدا کرے میں بڑا حساس موضوع معرفت آج میں نے منتخب کیا ہے تاکہ آپ کی بھی معرفت بلند ہو جائے۔
صاحبان معرفت کی بات کرو گے تو معرفت آئے گی نا جی. میرے محترم سامعین، پیغمبر نے فرمایا کہ من ساواہ یوماہ، من ساوا یوماہ فہو مغبون، جس کا آج کا دن اور گزشتہ دن برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں، وہ دھوکے میں آ گیا، وہ خسارے میں چلا گیا. کیا چاہتے ہیں سرکار دو عالم؟ سرکار چاہتے ہیں تیرا ہر آنے والا دن گزشتہ سے بہتر ہو. ہر آنے والا دن گزشتہ سے. آپ سوچئے کہ ہر آنے والا دن گزشتہ سے بہتر کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ کیا صرف عمل کی بنیاد پر؟ کل نماز نہیں پڑھی آج پڑھ لی، پھر کل کے دن کو بہتر کیسے بناؤ گے؟ کل روزہ نہیں رکھا آج رکھ لیا، کل کا دن کیسے بہتر بناؤ گے؟ کل صدقہ و خیرات نہ دیا آج دے لیا، آج تو بہتر ہو گیا، آنے والا دن کیسے بہتر بناؤ گے؟ کل 10 نمازیں پڑھیں آج 2 اور بڑھا دیں، بڑھاتے چلے جاؤ نمازوں کو. ایک وقت آ جائے گا نمازیں ہوں گی، وقت نہیں رہے گا، پھر کیا کرو گے؟ آنے والا دن کیسے بہتر ہوگا؟ میرے محترم سامعین، یاد رکھیے صرف عمل کی بنیاد پہ بہتری نہیں آ سکتی. ایک چیز معرفت ایسی ہے اگر تجھے قیامت تک کی زندگی مل جائے اس میں اضافہ ممکن ہے، وہ ہے معرفت. وہ ہے معرفت. یہ معرفت ایسی چیز ہے، اپنی معرفت کو بلند کرتا چلا جا، ہر روز معرفت کا ایک ایک زینہ طے کرتا چلا جا. اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر، محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کر، اپنی ذات کی معرفت حاصل کر. معرفت کے ذریعے ہر آنے والا دن گزشتہ سے بہتر ہو سکتا. ٹھیک ہے، معرفت کے لیے پیدا کیا. اور وہ آیت مجیدہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت ایک ایک فرد کو یاد ہے اور بچے بچے کو یاد ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا کس لیے؟ عبادت کے لیے. یہی سنتے ہو؟ نہیں، معصوم نے جو اس یعبدون کی تفسیر فرمائی ہے وہ یعرفون سے فرمائی ہے. اگر یعبدون کی تفسیر یعرفون سے ہو تو معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ میری پہچان حاصل کریں، مجھے پہچانے. اب کیسے پہچانا جائے خدا؟ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ نے بندوں کو معرفت کے لیے پیدا کیا، جب پہچانیں گے عبادت کریں گے. ایک صحابی سید الشہداء کا کھڑا ہوا عرض کی یا ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول توحید کی معرفت سے مراد کیا ہے؟ میرے مولا حسین نے ارشاد فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ. فرمایا توحید کی معرفت سے مراد یہ ہے زمانے کی اس امام کو پہچان جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کی ہے. کیوں؟ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. خدا نہیں پہچانا جائے گا جب تک معرفت امام نہ ہو. خدا تک پہنچنے کا دروازہ امام ہے، خدا تک رسائی کا ذریعہ امام کی ذات ہے. جس نے امام کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. توجہ فرمائیے، اگر انسان نفس کو پہچان کے، سرکار دو عالم کی حدیث ہے نا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. اگر اپنے نفس کو پہچان کے خدا پہچانا جا سکتا ہے تو امام کی پہچان سے بطریق اولا خدا کو پہچانا جا سکتا ہے. امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے. اور پھر جتنی معرفت بلند ہوگی عمل بھی اتنا. وہ حدیث پہلی مجلس میں نے بیان کی، آج پھر بیان کرتا ہوں. امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، عرض کی، عرض کرتا ہے فرزند رسول میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے. آپ کے جد نے فرمایا تھا ایک زیارت امام حسین 7 مقبول حج کا ثواب رکھتی.
یہ حدیث صحیح ہے، میرے مولا نے فرمایا بے شک صحیح ہے۔ مولا نے فرمایا صرف 7 حج کا نہیں 70 حج کا ثواب ہے زیارت قبر حسین۔ جی حیران ہو کہتا ہے ایک زیارت اور 70 حج، فرمایا 700 حج کا ثواب۔ مولا زیارت کربلا 700 حج کا ثواب، فرمایا 70,000 حج کا ثواب۔ 70,000 حیران ہوتا چلا گیا۔ مولا نے فرمایا 70,000 بھی کم ہے۔ ظاہر امام حسین جب قصد زیارت کر کے گھر سے نکلتا ہے اور زیارت کر کے گھر واپس آنے تک جو قدم رکھتا ہے اس پہ حج کا ثواب ہے، جو اٹھاتا ہے اس پہ عمرے کا ثواب۔ حیران ہو گیا، کہتے فرزند زہرا فرزند رسول عمل ایک ہے اور وہ ہے زیارت قبر حسین، اور یہ ثواب میں جو اختلاف ہے یہ کیوں ہے؟ 7 حج کا ثواب، پھر آپ نے 70 کہا، پھر 700 کہا، پھر 70,000 کہا، پھر اسی زیارت پہ قدم قدم پہ حج عمرہ کا ثواب۔ سنو گے مولا نے فرمایا یہ اختلاف زائر کی معرفت کے اختلاف کی وجہ سے، جتنی جتنی زائر حسین کی معرفت بلند ہوتی جائے گی اتنا اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا گا۔ جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس لیے کہ ثواب معرفت سے اللہ رب العزت نے انشاءاللہ معارف سننے کے عادی ہو جاؤ گے جی، انشاءاللہ اس سے زیادہ لذت آئے گی جو راگ و رنگ میں لیتے ہو، بشرطے کے عادی ہو جاؤ گے۔ توجہ فرمائیے میرے محترم، جناب موسیٰ کی طرف وہی فرمائی اللہ رب العزت نے، یا موسیٰ انا اواخذ عبادی علی قدر ما اعطیتهم من العقل فی دار الدنیا۔ موسیٰ میں قیامت کے دن اپنے بندوں کا جو حساب کتاب لوں گا وہ اس عقل اور شعور کے مطابق ہوگا جو میں نے دنیا میں انہیں عطا کیا ہے۔ عالم مجاہد کا حساب کتاب ایک جیسا نہیں ہے، ہر بندے کا حساب کتاب ایک جیسا نہیں ہے۔ عالم کا حساب اور ہے، جاہل کا حساب اور ہے۔ معرفت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے قیامت کے دن ہر کسی کا حساب و کتاب ہوگا، جتنی معرفت بلند حساب کا بھی وہی انداز۔ توجہ فرمائی، معرفت نہیں نا تو عمل کا پہاڑ بھی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کسی جزیرے میں ایک عابد تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں، اتنی اس نے عبادت کی ملائکہ کو اس کی عبادت پہ رشک آیا۔ ایک دن ملائکہ نے عرض کی پروردگار اتنا بڑا عابد ہے تیرا، اس کا تو بڑا اجر و ثواب ہوگا تیرے ہاں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کا جو اجر و ثواب تو نے محفوظ کر رکھا ہے وہ ہم دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ آواز پروردگار ہے کچھ بھی نہیں اس کے نامہ اعمال میں، کوئی ثواب نہیں اس کا۔ ملائکہ حیران ہو گئے، پروردگار اتنا بڑا عابد دن رات تیری عبادت میں مصروف۔ فرمایا ذرا شکل انسانی میں جاؤ نا اس کے پاس 2 دن رہو تمہیں اس کی معرفت کا اندازہ ہو جی۔ وہ انسانی شکل میں آ گئے، مانوس ہو گئے۔ ملائکہ نے پوچھا کوئی ایسی خواہش تیری، اتنا بڑا تو عابد ہے جو تیری پوری نہ ہوئی ہو؟ کہتا ایک خواہش ہے، بڑے مدت سے دعا کر رہا ہوں میری پوری نہیں ہو رہی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں پروردگار کبھی اپنے گدھے پہ سوار ہو کے آ یہاں میرے پاس، میں تیری مہمان نوازی کروں۔ یہ بڑا سرسبز جزیرہ ہے، تیرا گدھا یہ گھاس ضائع ہو رہا ہے، تیرا گدھا یہ گھاس کھاتا، میں تیری خدمت کرتا جی۔ ملائکہ کہتے ہیں پروردگار سچ کہتا ہے، جس کا خدا گدھے پہ چڑھنے کے قابل ہو اسے ہاں کیا ملے گا؟ خاک ملے گا۔ میرے محترم معرفت سے عمل میں وزن آتا ہے۔ پاک پیغمبر کی حدیث سنیے، سید الانبیاء نے فرمایا تھا الجاہل المتعبد کا حمار الطاحونہ۔ آج تو جدید دور آ گیا نا جی، الیکٹرانک آٹا پیسنے والی چکیاں آ گئیں۔ خیر انشاءاللہ یہی حکومت رہے گی تو پھر وہ پرانا دور آ جائے گا، نہ بجلی ہوگی اور نہ الیکٹرانک وہ مشینیں چلیں گی،
پرانا کیا ہوتا تھا؟ چکیاں آٹا پیسنے والی، کوئی بیل کوئی گدھا، جی اس کے ذریعے، جانور کے ذریعے وہ دانے پیسے جاتے تھے نا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جاہل المتعبد کحمار الطاحونہ، جاہل عبادت گزار چکی کی اس گدھے کی مانند ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے، اس کا کام ہے چکر کاٹتے رہنا۔ جس کے پاس معرفت نہیں، جو جاہل ہے، جو صاحب معرفت نہیں، اس کا عمل، اس کی عبادت سوائے تیرے نصیب کا چکر ہے، یہ وزن بھی آئے گا۔ اب اس تمہید کے بعد اس حدیث کو سمجھنا آسان ہے، بڑا مشکل تھا اس حدیث کو سمجھنا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ پیغمبر نے فرمایا تھا خندق والے دن کی ایک ضرب علی کی ثقلین کی بندگی سے بھاری ہے۔ توجہ فرمائیے، ثقلین کی بندگی جس میں ملائکہ کی عبادتیں بھی، جس میں انبیاء کی عبادتیں بھی شامل ہیں، ساری عبادتوں پہ بھاری ہو گئی ایک ضرب علی کی۔ میرے محترم سامعین، یہ علی کی ضرب صرف ایک ضرب نہ سمجھو، یہ اس صاحب معرفت کی ضرب ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی علی جیسا عارف دنیا میں نہیں، کوئی علی جیسا عارف اور صاحب معرفت دنیا میں نہیں۔ اور جتنی معرفت بلند ہو جائے، معمولی سے معمولی عمل بھی وزنی ہو جاتا ہے، اس لیے چونکہ صاحب معرفت کی ضرب ہے ثقلین کی بندگی سے بڑھ۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے ان کی شادی روح کے لیے ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں خوبصورت جملہ لکھا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ پیغمبر خاتم کے علاوہ باقی سارے انبیاء و مرسلین جمع ہو جائیں، سارے ملائکہ مقربین جمع ہو جائیں، ساری کائنات کے جن اور انسان مل جائیں، مولا علی جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کیوں؟ پیغمبر کے علاوہ ساری کائنات بھی جمع ہو جائے، مولا علی جیسی ایک تکبیرۃ الاحرام نہ کسی کی معرفت علی جیسی ہو، اور نہ پھر وہ عمل میں وزن آئے۔ اب یہ حدیث بھی سن لیجئے، اور میں جرت کر کے اسے بیان کرنے لگا ہوں بشرطے کہ آپ بھی حوصلے سے اس کو سن سکیں۔ شہید دست غیب نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت امیر کے چاہنے والے گناہگار سر جھکائے کھڑے ہیں، عمل اتنی بلندی پہ نہیں کہ جنت کے مستحق ہو جائیں، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ، اور یاد رکھیے او میرے شیعہ سنی بھائیو، یاد رکھیے عمل کی کوتاہی کا جبران ہو سکتا ہے، عقیدے کی کمی کا جبران نہیں ہوگا۔ کم از کم عمل میں کوتاہی، عقیدہ تو صحیح کر کے جا، علی کو مولا مان لے مرنے سے پہلے۔ اب عمل اس بلندی پہ نہیں ہے کہ اصحاب یمین کی طرح والسابقون کی طرح سیدھے جنت میں جائیں۔ اب یہ اپنے فیصلے کے منتظر ہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، جن کے سینوں میں اہل بیت رسول کی مودت و محبت ہے۔ سنو گے جملہ، علی کے چاہنے والے تشریف فرما ہو، اس کیفیت میں جن کے عمل کی اعمال کی کوتاہی، اور یہ مقام شفاعت ہے جس کا کوئی نجدی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ شفاعت ایک مسلمہ امر ہے۔ جو شفاعت کا منکر ہے وہ رسالت کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ جب عملوں کی کوتاہی والے لوگ سر جھکائے کھڑے ہوں گے
مولا امیر المومنین بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے پروردگار اگر تو اجازت دے دے تو میں نے جو اپنی زندگی میں اعمال کیے ہیں میں اپنے ایک عمل کا ثواب اپنے ان گناہگار شیعوں پہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے عبادات میں سے اعمال میں سے ایک عمل کا ثواب اپنے ان گناہگار شیعوں کو ہبہ کر دیتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جب اذن مل جائے گا اور وہ ثواب جب ان شیعوں پر تقسیم ہو جائے گا، ان علی کے محبوں پر تقسیم ہو جائے گا، ہر کسی کا نام عمل اتنا وزنی ہو جائے گا کہ جنت جانے کا حقدار ہو جائے گا۔ اب سنو گے وہ کس عمل کا ثواب ہے؟ کس عمل کا ثواب ہے؟ نہیں، ضربت نہیں، ضربت کی تو منزل ہی بڑی بلند ہے۔ سنو امام حسن عسکری فرماتے ہیں مولا علی کے ایک عمل کا ثواب جو گناہگار شیعوں کی شفاعت کا سبب بن جائے گا۔ امام عسکری فرماتے ہیں ضربت نہیں، امام عسکری فرماتے ہیں شب ہجرت امیر المومنین نے بستر پیغمبر پہ سو کے جتنے سانس لیے ایک سانس کی عبادت کا ثواب ایک سانس کی عبادت کا ثواب گناہگاروں کی شفاعت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اور ہمارے لیے تو پھر سرکار دو عالم بھی ہیں، ہمارے لیے تو فاطمہ زہرا بھی ہیں، ہمارے لیے تو امام حسین بھی ہیں، ہمارے لیے تو کربلا کے شہید بھی ہیں، جن شہیدوں کا باطن کر ہر شہید شفیع۔ نو محرم کا دن آ گیا، عاشور کی شب ڈھلنے والی ہے، بس اسی رات کے مہمان ہیں کربلا والے، اسی رات کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ اللہ نے جی چاہتا جی بھر کے پوسا ہو جائے، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جب سید سجاد بیٹا عطا فرمایا، امام حسین نے سجاد کو اٹھا کے مسجد نبوی کی محراب میں رکھا، عرض کی پروردگار میں اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کرتا ہوں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بڑھے، محراب مسجد نبوی سے سید سجاد کو اٹھایا، پروردگار میں تیری بارگاہ سے اپنے بیٹے علی زین العابدین کو اٹھاتا۔ اور جب علی اکبر پیدا ہوئے، امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو بھی اٹھا کے مسجد نبوی کی محراب میں رکھا، عرض کی پروردگار میں اپنے اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں وقف کرتا۔ اب علی نہیں آئے، علی کی بڑی بیٹی زینب آئی، محراب مسجد پیغمبر سے علی اکبر کو اٹھایا، میرا اللہ میں تیری بارگاہ سے علی اکبر کو لے جا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، زینب کا پروردہ اور تربیت یافتہ علی اکبر، بڑا خوبصورت بیٹا حسین کا۔ میں نے شاید اس دن بھی روایت عرض کی تھی، جناب عباس اور جناب علی اکبر دونوں جب مدینے کے گلی بازار میں چلا کرتے تھے، لوگ کاروبار چھوڑ کے شہزادوں کی زیارت کیا کرتے۔ صاحب مدینہ المعاجز لکھتے ہیں انگور کا موسم نہیں تھا اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، شہزادہ علی اکبر آیا، بابا انگور کھانے کو جی چاہتا ہے۔ فرزند رسول نے مسجد نبوی کے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، تازہ انگوروں کا گچھا علی اکبر کے ساتھ، اور میں بیٹا اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے اس سے بھی زیادہ نعمتیں رکھی۔
کافی شریف میں روایت ہے کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ امام نے فرمایا جوان بیٹا۔ دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹا۔ سائل نے سوال کو بدلا، پوچھا مولا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ مولا امیر فرمایا کرتے تھے موت الولد قاسمۃ الظہر، بیٹے کی موت انسان کی کمر توڑ کے رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، گزر گئی عاشور کی شب، آ گیا عاشور کا دن۔ اصحاب کی قربانیوں کے بعد آل پیغمبر کی قربانیوں میں سب سے پہلی قربانی ہے جناب علی اکبر۔ اور زیارت ناہیہ کے جملے اس پر دلیل ہیں۔ شہزادہ علی اکبر بابا کی خدمت میں آئے، بابا اب مجھے اذن جہاد دیجئے، میں جاؤں آپ پر اپنی جان قربان کروں۔ میں نہیں پڑھا امام حسین کو کوئی تردد ہوا ہو، لیکن ایک جملہ سب ارباب مقاتل نے لکھا جب علی اکبر آئے نا اجازت لینے، ناظر الیہ نظرۃ عائس منہ وارخى عینیہ فبکا۔ جب علی اکبر آئے نا اجازت مانگنے، امام مظلوم نے ایک مایوسانہ نگاہ علی اکبر کی وجود پہ ڈالی ہے، پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے آزاد چھوڑ دے گا۔ روئے امام حسین علیہ السلام۔ شہزادہ علی اکبر اجازت لینے آئے، مظلوم نے فرمایا علی اکبر بیٹا پہلے خیمے میں جاؤ، بھائی سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے ودا کر کے آؤ۔ عزادارو، شہزادہ علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بھائی سید سجاد بستر بیماری پہ دراز تھا، غش کی کیفیت تھی۔ جناب علی اکبر نے کیا کیا، سید سجاد کے قدموں کی طرف آئے اور بھائی کے قدموں پہ بوسے دینا شروع کی۔ خوبی اماں جب میرا بھائی سجاد بیدار ہو، کہنا علی اکبر سلام آخر کے لیے آیا تھا۔ عزادارو، اس کے بعد جناب علی اکبر آئے، مستورات نے حلقہ باندھا، اور کربلا کا یہ پہلا شہید ہے۔ شہزادہ علی اکبر ہر شہید پر شہادت کے بعد ماتم ہوا ہے، لیکن علی اکبر وہ جوان ہے کہ جب اجازت لینے آئے ہیں تو بیویوں نے حلقہ باندھ کے ماتم کیا، اور ہر بیوی کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پہ ترس کھا، علی اکبر ہماری غریبی پہ رحم کھا، علی اکبر جانے میں جلدی نہ کر۔ اور روایت کے لفظ ہے بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا تھا شہزادہ علی اکبر کی رخصتی کے وقت۔ عزادار جب کوہرام مچانا اور سید سجاد کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تیرا بھائی علی اکبر میدان روانہ ہو رہا ہے۔ عزادارو، سید سجاد اٹھے، بھیا آخری بار مجھے تو گلے لگاتے جاؤ۔ عزادارو، علی اکبر آئے سجاد کے قریب۔ سید سجاد نے پوچھا بھیا یہ لباس جنگ آپ کو کس نے پہنایا؟ بابا نے۔ یہ تلوار، یہ زرہ بابا نے۔ علی اکبر بھائی یہ لباس اتارو، میں پہنتا ہوں، میرا لباس تم پہنو، میں جاتا ہوں جنگ کے لیے، بابا پہ جان فدا کرنے کے لیے۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں بھیا تو جان اور شام کے دربار و بازار جانے، بھیا میرا محاذ وہ نہیں جس محاذ پہ تمہیں لڑنا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بیویوں کو سلام آخر کر کے، ماؤں بہنوں سے ودا کر کے جناب علی اکبر نکلے۔ اب فرزند رسول نے جو آخری تیاری کروائی ہے، رسول کا امامہ علی اکبر کے سر پہ باندھا۔ اللہ اکبر، سر پہ باندھا، اور شہزادہ علی اکبر کی روانگی کے وقت وہ جملے فرمائے
جو کسی شہید کے وقت روانہ ہوتے وقت نہیں فرمائے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، میرا اللہ گواہ رہنا اب وہ جوان جا رہا ہے جو کردار میں، جو رفتار میں سب سے زیادہ مشابہ ہے تیرے رسول کے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ، میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کو دیکھ کے تیرے نبی کی زیارت کا شوق پورا کیا کرتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آئے گا نا ماہ ربیع الاول کا مہینہ، چاند نظر آئے گا، پورے ملک میں اہل سنت بھائی عید میلاد النبی کے جلسے منائیں، بیٹھے ہوئے اہل سنت حضرات بھی عید میلاد النبی کے چراغاں ہوں گے، اور آپ دیکھنا کہ جب بھی عید میلاد النبی کے ایام قریب آتے ہیں ایک سبز پرچم جس پہ پیغمبر کی نعلین مبارک کی ایک خیالی شبیہ بنی ہے، پیغمبر کے مبارک جوتے کی یہ خیالی شبیہ بنی ہے، وہ پرچم ہر گھر پہ لہراتا نظر آتا ہے۔ وہ پرچم، وہ نعلین کی شبیہ لوگوں نے گلے میں پہنی ہوتی ہے، وہ شبیہ لوگوں نے گھروں میں لگائی ہوتی ہے، حالانکہ وہ پیغمبر کی نعلین کی فرضی تشبیہ ہے۔ کتنی عقیدت ہے مسلمانوں کو پیغمبر سے، 1400 سال بعد پیغمبر کی نعلین کی شبیہ کو بھی بوسے دیتے ہیں، پیغمبر کی نعلین کی شبیہ کو بھی گھروں پہ سجاتے ہیں۔ عزاداروں وہ کیسے مسلمان تھے، اور جن کے سامنے جیتی جاگتی رسول کی تصویر گئی تھی، اور مسلمانوں نے تصویر رسول کا حیا نہ کیا اور پیغمبر کی شبیہ کو خاک و خون میں ملا۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ عزاداران حسین، مظلوم حسین نے جوان بیٹے کو سوار کیا اور فرمایا جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، العظمت للہ۔ عزادارو جناب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چند قدم چلا، جناب علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی شخص پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ شہزادے نے گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا کون؟ غریب بابا حسین، اور پیچھے دوڑتے دوڑتے آ رہے۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، عرض کی بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی ہے، آپ ہی نے تو مجھے اجازت فرمائی۔ اس وقت فرمایا تھا علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں پوچھتا ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ عزادارو اب دوسری مرتبہ پھر علی اکبر سے ودا کیا، سینے سے لگایا، سوار ہوئے، اور اب فرمایا علی اکبر بیٹا جاؤ میدان، لیکن ایک چیز کا خیال رہے، جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ عزادارو کتنی محبت تھی غریب حسین کو اپنے بیٹے سے۔ حسین سے پوچھ علی اکبر کیا ہے؟ خدا جانتا ہے بڑا معتبر جملہ ہے، جب سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو گئے نا شہدائے کربلا کے، عزادارو جس نیزے پہ امام حسین کا سر تھا، امام حسین کی نگاہ اس نیزے کی طرف رہتی تھی جس نیزے پہ علی اکبر کا سر تھا۔ حسین نیزے پہ بھی علی اکبر کو دیکھتے گئے۔ عزادارو جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، پہلا حملہ کیا علی کے لال نے، عزادارو 120 ملائن کو فنار کیا۔ علی اکبر میدان چلے، امام حسین آئے خیمے میں جہاں جناب اکبر کی ماں ام لیلہ بیٹھی تھی۔ فرمایا ام لیلہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ام لیلہ ایک مرتبہ دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے۔ عزادارو جناب لیلہ نے سر سے چادر اتاری، خاک کربلا سر میں ڈالی، اور یہ جملے کہے یا رات یوسف علی یعقوب، وہ یعقوب کو یوسف ملانے والی ذات
ایک مرتبہ میرا اکبر زندہ ہوا اجرکم علی اللہ۔ ازادارو شہزادہ علی اکبر لوٹے پہلے حملہ سے، سن لو گے جملہ، بابا کی خدمت میں پہنچے، عرض کی یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس کی شدت نے مار ڈالا، وثقل الحدید اجہدنی، بابا لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، فحل الی شربت من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ اب حسین کی جگر سے پوچھ، جوان بیٹا، شبیہ رسول بیٹا، پیاس بیٹا، پانی مانگے اور حسین دے نہ سکے، جو بے موسم پھل کھلاتا تھا علی اکبر کو، ازادارو پانی تو نہ تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا علی اکبر بیٹا، ہاتھ بنیا لسانک، بیٹا لا اپنی زبان میرے منہ میں دے، ازادارو جناب علی اکبر نے زبان رکھی، دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کی یا ابتا لسانوں کا ہے بس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش، بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ ازادار مظلوم نے اپنی انگوٹھی اتاری، فرمایا علی اکبر بیٹا اس کو منہ میں رکھو شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ ازادار و شہزادہ علی اکبر نے دوسرا حملہ کیا، 80 ملائی کو فنار کیا۔ ازادار اب وہ منزل آ گئی کہ شبیہ رسول کا کسی نے حیا نہ کیا۔ حسین ابن نمیر بڑھا، ایک نیزہ شہزادہ علی اکبر کے سینے میں مارا۔ ازادر و جوان کے بدن میں نیزہ لگنا تھا، جوان کے بدن میں نیزہ لگنا تھا، ظالم نے چاہا کہ میں نیزہ دوبارہ کھینچوں، ازادر و نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے میں رہ گیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ جھکے، ایک شقی نے تلوار ماری، علی اکبر نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اب جس طرف سے گھوڑا جاتا ہے تلوار والا تلوار مارتا ہے، نیزے والا نیزہ مارتا ہے۔ روایت کہتی فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، ازادارو علی اکبر کا بدن زخموں سے چور۔ علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی یا ابتا علیکہ من السلام، بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے، میں عرض کروں گا تھوڑا مجھے مصاحب پڑھنے دیں۔ ازادارو بابا کو سلام آخر کرنا تھا، حسین اٹھے علی اکبر کی لاش پہ جانے کے لیے، رب کعبہ کی قسم چل نہیں سکے، کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، اور زبان پہ یہ جملے سے یا علی یا علی یا علی۔ ممکن ہے علی اکبر کو پکارتے ہوں، علی اکبر بیٹا مجھے آواز دو، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ ممکن ہے نجف سے بابا علی کو بلاتے، بابا آئیے میں اکبر کا لاشا اٹھانے جا رہا ہوں۔ ازادارو مظلوم کے زبان پہ یہ لفظ قاتل اللہ قومن قتلوک، وہ بیٹا جنہوں نے تجھے مارا خدا انہیں تباہ و برباد کر۔ ازادارو علی اکبر کے سرحانے پہنچے، کیا کیفیت دیکھی، سینے پہ ہاتھ علی اکبر نے رکھا۔ بیٹا کیا بات ہے، سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا وہ پرچی کا پھل میرے سینے میں رہ گیا۔ ازادار و انبیاء کی روحیں سمٹ کے آ گئی۔ فرمایا علی اکبر بیٹا تو فخر اسماعیل، میں فخر ابراہیم، علی اکبر بیٹا میرا ساتھ دے اور میں تیرے سینے سے پھل پرچی کا نکالوں۔ ازادارو مظلوم کربلا نے پرچی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، سنو گے جملہ، زمین کربلا تڑپ گئی، ازادارو انبیاء کی روحیں بے قرار ہو گئی، برچی کا پھل نہ آیا، علی اکبر کا کلیجہ نکلا، بس ایک مرتبہ کا بابا
میرے نانا آ گئے، میرے دادا آ گئے، میری دادی زہرا آ گئی، مجھے نانا نے سراب کر دیا۔ علی اکبر کی روح نے پرواز کیا، حسین کا مرثیہ شروع ہوا، بیٹے کے رخسار پہ رخسار رکھے، وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْوَفَا، علی اکبر بیٹا تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک، یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، او بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، بابا کہ کا وحیدن فریدہ، بیٹا تیرا بابا اکیلا رہ گیا۔ ازادارو اب سنو گے جملہ، اور جو بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا، غریب حسین کیسے اٹھائے، غریب حسین کیسے اٹھائے، اور سینہ سنبھالے تو پاؤں نہیں سنبھلتے، اور پاؤں سنبھالے تو سینہ نہیں سنبھلتا۔ اور سنو گے علی اکبر کا تابوت آئے گا، علی اکبر کے تابوت کو کندھا دینا، اپنے مظلوم امام کے مددگار بنو۔ اور جب حسین اٹھا نہ سکا نہ جوان کا لاشا، ایک مرتبہ خیمے کی جانب اشارہ کیا، او بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اور مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، آؤ علی اکبر کا لاشا